آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر داخل کیے گئے تو جنت کے اندر ساری نعمتیں تھیں. بھئی جنت ایک ایسی جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت رکھی ہے، ساری نعمتیں تھیں، لیکن کیا ہے کہ سکون نہیں تھا آدم علیہ السلام. نعمتیں تو بہت ساری تھیں مگر سکون نہیں تھا. اب جیسے ایک دنیا کے اندر آپ کو خوبصورت گھر دے دیا جائے، اس میں ہر چیز کی سہولت ہو مگر آپ کو اکیلا رکھا جائے، بس آپ اکیلے ہوں اس کے اندر، آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، اس میں دوسری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہوں مگر آپ جیسا کوئی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک دو گھنٹے کے لیے، ایک دو دن کے لیے تو آپ برداشت کریں گے کہ ہاں اچھا ہے، واقعی میں سب کچھ خوبصورت ہے، مگر آپ کو پھر بور ہونے لگے گا، تنہائی سے آپ کو جو ہے بور محسوس ہونے لگے گا. آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا، پریشان رہنے لگے. ایک دن سوئے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ اب یہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بائیں پسلی سے، لیفٹ سائڈ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ٹیڑھی والی ہڈی جو ہوتی ہے، اس سے جو ہے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. ابھی ان کا نام حوا نہیں تھا، ابھی سمجھ لیجئے ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اب وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خاتون تھی، ان سے زیادہ خوبصورت ترین عورت کوئی پیدا نہیں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اب جو ہے آدم علیہ السلام جب اٹھے اور دیکھا کہ میری طرح مطلب انسان اور کوئی یہاں پر ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو کہا کہ من انت، کون ہو تم؟ سب سے پہلا سوال، ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم ملاقات، من انت، کون ہو تم؟ تو حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں. کہا کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ تو کہا کہ آپ مجھ سے سکون اور راحت حاصل کریں، اس لیے مجھے آپ کے واسطے پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے ایک بات میں ذکر کر دوں، جب یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ بات چل رہی تھی، فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا. فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کو پیدا کیا ہے، تو فرشتوں نے ان کے علم کو آزمانا چاہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فضیلت دی تھی نا آدم علیہ السلام کو، ہر چیز کے نام سکھائے تھے. تو اب فرشتوں نے آزمانا چاہا، چنانچہ فرشتے آئے اور کہا کہ آدم اب ان کا نام بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نام بتائے نا، ہم لوگوں کے سامنے ٹھہر کر کے امتحان بھی لیا تو ہم لوگ نہیں بتا پائے، پورے نام تم بتا دیے، کیا 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 ہے، اب بتاؤ ان کے نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا حوا. فرشتوں نے کہا حوا ہی کیوں، کوئی اور بھی نام ہو سکتا نا، حوا ہی کیوں آپ سلیکٹ کیے؟ تو کہا اس لیے کیونکہ یہ ایک جاندار چیز سے پیدا کی گئی. حوا کا معنی ہوتا ہے جو کسی جاندار شے سے نکالی گئی ہو، اور میں جاندار ہوں، مجھ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، اس لیے حوا، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ان کا نام حوا ہے. آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا. اب جو ہے آدم علیہ السلام کی بوریت ختم ہو گئی، جنت کے اندر سکون سے دونوں لوگ رہنے لگے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں سے کہہ دیا کہ جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ البقرہ کے نمبر 35. ہر نعمت استعمال کرو مگر فلاں درخت کے قریب نہیں جانا. اب وہ درخت کون سا؟ بہت سارے لوگوں نے اپنا دماغ آزمایا ہے، کسی نے کہا گیہوں کا درخت تھا، کسی نے کہا انگور کا تھا، کسی نے کہا کھجور کا تھا، سب اپنا اپنا دماغ استعمال کیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف کہا ہے شجرہ، درخت. حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت نہیں. یہ لوگ اپنا اپنا اوپینین بیان کرتے ہیں، اور میرے خیال سے اس درخت کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ درخت معلوم بھی ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اگر انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فائنلی بتا دیتا کہ یہ فلاں درخت تھا. کیونکہ ہمارے لیے وہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درخت کے بارے میں نہیں بتا، بس کہا ایک درخت تھا، آزمائش تھی. اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، بس باقی ساری نعمتیں استعمال کر سکتے ہو. اب جو ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جو ہے رہنے لگے، اس درخت کے قریب نہیں جاتے، اس کا پھل نہیں کھاتے، باقی سارے پھل فروٹس جو ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت کے اندر استعمال کرتے. ان کے جسموں پر اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس دے رکھا تھا. جنتی لباس کا مطلب ایسے کپڑے والا لباس نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم لوگ بھی جنت کے اندر جب جائیں گے تو وہاں جنتی لباس پہنیں گے. جنتی لباس ایک روشنی ٹائپ کا ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھا کے رکھتا ہے، وہ جنتی لباس ہوتا ہے. اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب گندا ہو گیا دوسرا لاؤ، بہرحال وہ جنتی لباس. لیکن شیطان پیچھے لگا ہوا. شیطان نے کہا تھا نا کہ میں آدم کو بھٹکاؤں گا، ہر طرح بھٹکاؤں گا. وہ دشمنی اپنی کھلنس لے کر کے گھوم رہا. اللہ تعالیٰ نے عقال دیا اس کو، اس کے ضد میں وہ گھوم رہا ہے، آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی تنبیہ کر دی تھی آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن مجید کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آدم دیکھو، شیطان سے تم ہوشیار رہنا، وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، اس سے بالکل ہوشیار رہنا. آدم تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے تم اگر اس کی بات مان لیے تو. اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا. لیکن
शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के तौर पर कुछ चीजें ऐसी दे रखी हैं ना कि जिनका इस्तेमाल वो आसानी से कर ले जाता है, और उन्हीं चीजों में से एक है वसवसा अंदाजी, यानी वो दूर भी रहेगा ना तब भी अपनी बात आपके दिल में डाल सकता है, उसको बोलते हैं वसवसा अंदाजी। इसीलिए सूरह नास के अंदर है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, है ना, शैतान की वसवसा अंदाजियों से अल्लाह ताला हम तेरी पनाह चाहते हैं, है ना। तो वसवसा अंदाजी उसका पावरफुल हरबा है, बहुत खतरनाक हथियार है वसवसा अंदाजी, कहीं भी नहीं छोड़ता। मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़ो उसमें भी वो हथियार का इस्तेमाल करता रहता, अब खाने काबे में चल गया तब भी वो हथियार का इस्तेमाल करता। बतौर आजमाइश अल्लाह ने उतना डेंजर हथियार उसको दे दिया। तो शैतान ने यही हथियार इस्तेमाल किया आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम पर। आज बहुत सारे लोग अजीब अजीब बातें करते हैं जिनका कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, सही हदीस से इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि वो इब्लीस क्या किया, एक सांप के मुंह में बैठ गया। सांप जो है मोर जो है जन्नत के अंदर रहता था, तो सांप मोर के पैरों में लिपट गया, तो फिर इस तरीके से सांप के मुंह में बैठ करके मोर के पैरों से लिपट करके जन्नत के अंदर दाखिल हो गया इब्लीस, और फिर उसके बाद जाकर उनको बहका दिया।